اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے تمام دوستوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنا گو کھانا برابر ہے، مرزا صاحب کا قول ہے۔ مجھے میرے پچھلی ویڈیوز میں جو میں نے سوال کیے تھے، جن کے جواب میں ابھی تک کوئی ویڈیو مجھے موصول نہیں ہوئی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی جواب بھی نہیں آئے گا کہ کوئی بھی قادیانی مرزا صاحب کے اس جھوٹ کو ثابت نہیں کر سکتا جو سب جانتے ہیں، جس کی سچائی سے سب واقف ہیں۔ خیر، میرے 3 سوالوں کے جواب میں مجھے ایک ویڈیو مرزا مسرور صاحب کی بھیجی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جواب دو، اور جھوٹ بولنے والے پہ خدا کی لعنت۔ تو صحیح ہے بھائی، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں تو جواب دیں، جو جھوٹ بولے اس پہ خدا کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لیکن ٹھیک ہے جی، مجھ کو اندازہ ہے کہ میری کسی بھی بات کا، میرے کسی سوال کا کوئی بھی قادیانی جواب نہیں دے گا، کیونکہ تمام قادیانی حضرات مرزا صاحب کی تائید کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ اور ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، مرزا صاحب کے دور سے لے کے آج تک۔ پہلے مرزا صاحب نے کچھ ایسا ہی لاہور میں شاہی مسجد میں کیا کہ خود ہی اعلان کیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار کے لیے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور پمفلیٹ چھپا ہے، اور ان پمفلیٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ضرور آؤں گا، لیکن مرزا صاحب شاہی مسجد نہیں پہنچے، جبکہ حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار 3 دن 3 راتیں وہاں پر مرزا صاحب کا انتظار کرتے کرتے چلے گئے، لیکن مرزا صاحب نہیں پہنچے۔ خیر، اسی طرح جو ہے تمام قادیانی حضرات کا بھی اصول ہے، اور وہ اسی اصول پہ چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پایا ہے پال ٹاک کے اوپر، کہ جب بھی کسی مربی صاحب سے کوئی سوال کیا جائے اس طریقے کا، تو وہ آئیں بائیں غائیں دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا معتبر جواب نہیں دے پاتے کہ جس سے انسان سیٹسفائی ہو۔ صحیح جی، میرے 3 سوالوں کے جواب میں تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، البتہ ایک نیا سوال کی صورت میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرا دی گئی مرزا مسرور صاحب کی، اور آپ لوگ جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں یہ کلیئرلی بتا دوں کہ اب جو میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کرانے جا رہا ہوں، اس میں مرزا مسرور صاحب کی باتوں کا، انہوں نے جو فرمان ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان کا جواب دوں گا۔ ان کی ریکارڈنگ چلے گی، اس کے بعد پھر میرا جواب ہوگا، اور جو میرا جواب ہوگا وہ پورے ثبوت کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو میری کسی بات پر کسی قسم کا کوئی شک ہو تو برائے مہربانی وہ مرزا صاحب کی کتابیں اٹھائے، اور جو ریفرنس میں پیش کرتا ہوں ان ریفرنس کو چیک کرے، دیکھے کہ کہیں میں نے تو غلط نہیں ریفرنس کوٹ کرا دیے، کہ میں جھوٹا ہوں یا پھر کوئی اور جھوٹا ہے۔ اور جو سوال میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، مرزا مسرور صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور انہی کی آواز میں، انہی کی ریکارڈنگ میں اس ویڈیو میں پیش کروں گا، جن کے میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ سوال مرزا مسرور کے، جواب میرے، آواز میری، اور الفاظ مرزا صاحب کے۔ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مسیح کے نام پر آئے گا وہ لازماً نبی اللہ ہوگا، پرانا آئے گا یا نیا آئے گا یہ ایک الگ بحث ہے،
اور تمہارے اپنے ماننے والے، تمہارے اپنے مفکرین یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ، اور پرانا نہیں ہوگا، بدن آخر سے ہوگا، یا دوسرا شخص ظہور کرے گا، اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود نہیں ہوں گے، اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود نہیں ہوں گے۔ اور 100 سال سے تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو، اور 100 سال سے یک طرفہ جماعت کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہو، اور آج بھی ان ظلموں سے باز نہیں آ رہے۔ ایک احمدی شہید کرو گے، 2 کرو گے، 4 کرو گے، 1000 کرو گے، جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں زندہ ہی قرار دیتا ہے اور زندہ ہی قرار دیتا رہے گا۔ تمہیں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مار سکو۔ ہاں، جسے خدا نے مار دیا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس بات میں بھی ناکام رہے ہو، اس میں بھی ناکام رہو گے، اور کبھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کر سکو گے۔ تو عیسیٰ بیٹھے کر کیا رہے ہیں اوپر سے؟ اوپر اترتے کیوں نہیں؟ احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ لیکن یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ، اگر وہ فرضی عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو بفرض محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا، تب بھی تم اس کی مخالفت کرو گے، تمہارے مقدر میں مخالفت لکھی گئی ہے۔ تم سے تو اس معاملے میں یہودی بہتر ہیں کہ آج تک دیوار گریا کے پاس جا کے سر پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا اس مسیح کو بھیج، اس ایلیا کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا۔ اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام احمدیوں کی جان ہے کہ اگر واقعتاً عیسیٰ زندہ ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیست و نابود کر دے، مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے۔ آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فدیہ چاہتی ہے، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی موت۔ اس لیے عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔